الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور عزم مصمم کرنا کہ دوبارہ پھر ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، لیکن اشد فرحہ، سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ ہم کتنی مرتبہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہم نادانی میں، جہالت میں اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے رائے میں گناہ کرنے کے باوجود، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی تو سورہ علق کی 5 ابتدائی آیت نازل کی گئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کچھ چند آیت نازل کی گئی، لیکن سورہ توبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک ہی مرتبہ میں پوری نازل کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد بن عبداللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو کہ خالق کل ہے، مالک یوم الدین ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں ان گنت بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ناظرین، آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ، پہلے ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ توبہ کا لغت میں معنی ہوتا ہے تابہ، بمعنی رجع، لوٹنا، واپس ہونا۔ لیکن جب یہ اگر کسی انسان کے ساتھ لگ جائے، اس کی اصطلاحی تعریف لگ جائے، تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان کا گناہوں کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور عزم مصمم کرنا کہ دوبارہ پھر ایسا گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو اسے کہتے ہیں توبہ۔ اللہ، اور دیکھیے کہ انسان اپنے آپ کو کتنا ہی بچا کر چلے، کتنا ہی سمیٹ کر چلے، لیکن کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس چیز کی دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کی سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ جمیعاً کا لفظ اس بات پر اطلاق کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں، تمام سے خطا اور غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن بہترین انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اور نیز اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہ مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر 3 چیزوں کی شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی کہ مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ کافر سے ابھی توبہ مطلوب نہیں ہے میرے بھائیو، کافر سے ایمان لانا مطلوب ہے۔ ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے خود بخود جو زمانے جاہلیت کے اندر اس نے گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ سے گناہ و خطا و غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہمارا اور آپ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے بعد ہم عزم مصمم کریں اور کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو ایسے شخص کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، انسان جب روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے،
زکات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اشد فرحہ، سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، وہ واقعہ ہمیں یاد ہے کہ نہیں، کہ وہ اونٹنی والا واقعہ، کہ جس کی اونٹنی پر ساز و سامان تھا اور وہ اونٹنی گم پاتا ہے۔ جانیے کہ اگر ہم کسی ایک نئے انجان علاقے میں جاتے ہیں، ایک بیگ کے اندر ہماری تمام چیزیں مہیا ہو اور اس کے اندر ہمارا تمام مال و متاع ہو، پیسے ہو، جانیے کہ اگر ایسا بیگ ہمارا گم جائے، کھو جائے، تو ہمیں اپنی موت نظر آنے لگتی ہے۔ اس شخص کے ساتھ بھی یہی انداز ہوا کہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی گم پاتا ہے تو وہ تمام جگہ پر ڈھونڈنے لگتا ہے، تمام جگہ پر اس کو تلاش کرنے لگتا ہے، لیکن جب اونٹنی نہیں ملتی ہے تو تھک کر، مایوس ہو کر ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے امید تھی، اللہ رب العالمین سے توکل تھا۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اونٹنی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، تو وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کے مارے وہ جملہ ہی الٹا نکل جاتا ہے، کہنا کیا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس طرح بندہ خوش ہوتا ہے کہ وہ جملہ الٹا نکل جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو جب ایک بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، تو جب توبہ کرتا ہے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ، کئی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اور توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اس بات سے بھی لگانا چاہیے کہ ہر شب روز اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے سوال کرنے والا کہ جس کے سوال کا میں جواب نہیں دوں۔ آج ہم نادانی میں، جہالت کے اندر یہ بات کہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ سچے دل کے ساتھ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہم نادانی میں، جہالت میں اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ آپ اس سے توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے والا ہے اور آپ پر رحم کرنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مدارج السالکین، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بعض عارفین نے ایک گلی کا مشاہدہ کیا تو دیکھا کہ ایک ماں اپنی اولاد کو خوب مارے جا رہی ہے۔ ماں اپنی اولاد کو روڈ پر سب کے سامنے ماری جا رہی ہے، اور ماں نے اپنی اولاد کو گھر سے بے دخل کر دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، کہ ماں نے اپنی اولاد کو گھر سے بے دخل کر دیا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا، کہ جب بیٹا دیکھتا ہے کہ دروازہ بند ہے تو گھر سے کچھ دوری پر نکلتا ہے۔ جب گھر سے کچھ دوری پر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے، وہیں پر لوٹتا ہے۔ جب گھر کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دروازہ ابھی بھی بند ہے، تو اپنے گھر کی چوکھٹ پر اپنے رخسار کو لگا کر کے لیٹ جاتا ہے، اور اپنے رخسار کو لگا کر کے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ماں دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی اولاد اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنا رخسار سے ٹیک کر کے سو رہا ہے، تو اس حالت کو دیکھ کر اس کی والدہ ایک دم رنجیدہ ہو جاتی ہے، ایک دم رونے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے، اور اپنے بچے کو چومنے لگتی ہے، چاٹنے لگتی ہے۔ تو جانیے کہ ایک والدہ کا حال یہ ہے کہ جب بچہ گھر سے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر گھر کی طرف لوٹ کر آتا ہے تو اس کی ماں اس کو چومنے لگتی ہے، چاٹنے لگتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک اولاد جب اپنے باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ایک مرتبہ باپ کا کہنا نہیں مانتی، 2 مرتبہ باپ کا کہنا نہیں مانتی، 3 مرتبہ باپ کا کہنا نہیں مانتی، تو باپ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تو میری اولاد نہیں ہو سکتا، اتنی نافرمان اولاد میری نہیں ہو سکتی،
ہم اللہ تعالیٰ پر اتنا ظلم کرتے ہیں، ہم شرک و بدعت کے اندر ملوث رہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ ایک باپ 3 مرتبہ اپنی اولاد جب بات نہیں سنتی تو اولاد سے کہتا ہے کہ تو میری اولاد نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس نے گناہ کرنے کے باوجود، اتنا خطا غلطیوں کرنے کے باوجود بھی بندوں سے کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بندوں پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے میرے بھائیوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے لو لگائے میرے بھائیوں۔ سورۃ توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہی نازل کر دی، اور اس سورۃ توبہ کے متعلق 3 نقطے میں آپ کے سامنے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 55 نشانیاں ذکر کی، منافقین کی 55 نشانیاں ذکر کی سورۃ توبہ کے اندر۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ منافقین کا جو طبقہ ہے بڑا ہی خبیث اور بڑا ہی غلاظت دار طبقہ تھا۔ اور دوسرا پوائنٹ سورۃ توبہ کے اندر یہ ہے کہ سورۃ توبہ کے اندر توبہ کرنے کا ذکر 17 مرتبہ۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑی اور وضاحت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے اندر توبہ کرنے کا ذکر 17 مرتبہ، اور کل فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد بھی 17 ہے، ادھر بھی 17 اور ادھر بھی 17۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے میرے بھائیوں، اور شریعت اسلامیہ کی نظر میں، قرآن مجید کی نظر میں اتفاق جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایوری تھنگ از پلانڈ، کہ ہر ایک چیز پلان کے مطابق کیا جاتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے تو آپ کی ہر رکعت کے اندر آپ کے لیے مغفرت کی معاملات کیا جاتا ہے، آپ کی ہر ایک رکعت کے اندر آپ اپنے لیے توبہ و استغفار کر رہے ہیں۔ دیکھیے ذرا نماز کے اندر کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا سے ہم شروع کرتے ہیں، اور اللہم انی ظلمت نفسی پر ختم کرتے ہیں۔ شروع میں بھی آپ اپنے لیے زیادہ مانگتے ہیں، آخری میں بھی آپ اپنے لیے زیادہ مانگتے ہیں۔ انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انسان اپنے لیے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اور جانیے کہ پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ کے عرش میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اور پوری دنیا، پوری کائنات مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے عرش میں ذرہ برابر بھی کمی پیش نہیں آئے گی، الا یہ کہ قیامت ضرور آ جائے گی۔ اور سورۃ توبہ کے نزدیک، سورۃ توبہ کے متعلق جو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی تو سورہ علق کی 5 ابتدائی آیت نازل کی گئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی آیت کچھ چند آیت نازل کی گئی، لیکن سورہ توبہ کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ سورہ توبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ایک ہی مرتبہ میں پوری نازل کر دی، ایک ہی مرتبہ میں پوری نازل کر دی، یہ بتانے کے لیے کہ سب سے بہترین وداع، سب سے بہترین رخصتی اگر کسی پر ہے تو وہ توبہ پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ میرے بھائیوں، آخری میں آپ کے سامنے ایک نصیحت والی بات کہتا ہوں کہ اچھی عادتیں لگانے سے لگتی ہیں، بری عادتیں خود بخود لگ جاتی ہیں۔ اچھی عادتوں کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، بری عادتوں کے لیے انسان کو محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے والا بنا، آمین۔ وآخرہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentation.